रजा है, कोई भी हमसे जीता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया, उस वक्त हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक तकरीबन 27 बरस थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत दी तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यानी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर फारूक आजम ने इब्तिदा में उस दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ फरमाई, यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ की और फरमाया, इलाही उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हशाम दोनों या दोनों में से एक के जरिए इस्लाम की खिदमत फरमा, दोनों या एक के जरिए इस्लाम की खिदमत फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शी और हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। तो हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद इस्लाम कबूल किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबूल इस्लाम से पहले आपके बहनोई हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपकी बहन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते खत्ताब भी दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके थे और उन्होंने अपने कबूल इस्लाम को खानदान के दीगर लोगों और हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से छुपा रखा था। इसी तरह आपके खानदान के एक और शख्स हजरत नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबूल इस्लाम करने वालों के साथ निहायत सख्ती से पेश आते थे। एक दिन आप उसी कैफियत में तलवार न्याम से निकाले जा रहे थे, रास्ते में हजरत नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। हजरत नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस हालत में देखा तो पूछा, क्यों उमर कहां जा रहे हो? उमर कहां जा रहे हो? तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं आज मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की गर्ज से निकला हूं। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, सैयदना सरकार उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये जो है कि जुमले हैं और बाद में कैसे जाफिदाई बने, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की गर्ज से निकला हूं। हजरत नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनकर कहा, उमर तुम्हें तुम्हारा नफ्स धोखा दे रहा है। तुम क्या समझते हो, अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया माअज़ल्लाह तो बनी अब्द मुनाफ तुम्हें छोड़ेंगे, तुम जमीन पर चलने के काबिल नहीं रहोगे। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने से पहले तुम अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है, सुभान अल्लाह। और उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार कर ली है। ये सुनकर हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में रहते। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम ने जब हजरत नईम बिन अब्दुल्लाह की बात सुनी तो रास्ता बदलकर अपनी बहन के घर रवाना हो गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन और बहनोई के घर में उस वक्त हजरत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, जो उन्हें सूरह ताहा की तालीम दे रहे थे, सुभान अल्लाह। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों की आहट सुनकर हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घर के एक कोने में छुपा दिया।
حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خطاب نے کہا کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے، تم لوگوں نے، یعنی تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تماچا دے مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خطاب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن زید کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے اچھا مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے دل کی کیفیت کو بدلنے والا۔ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے تو ان کی دل کی کیفیت بدل دے گا۔ سبحان اللہ، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اورات کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعا فرماتے ہوئے سنا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اور اللہ کے رسول نے دعا کی، قبول ہو گئی۔ الہی عمر بن خطاب اور عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہاری ذریعے تقویت پہنچائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر رقت طاری ہوئی اور آپ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے مجھے اسی وقت حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا اثر۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی
اطلاع پہنچائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ کے متعلق سنا تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آنے دو، آنے دو، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے آیا، اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے آیا، یہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے آیا، تو میں اسی کا سر قلم کر دوں گا، تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سبحان اللہ، کیا جو ہے تو وقت رہا ہوگا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر بلند کیا، اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سبحان اللہ، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا اثر، اور یہ پیارے صحابی سیدنا سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلام بن گئے۔ سبحان اللہ، اور ہم دعا کرتے ہیں مولا ہر مومن کو صحابہ کا جو ہے تو گستاخ نہیں، بلکہ صحابہ پر جان و مال جو ہے تو نچھاور کر دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے حبیب کے صدقے سے مولا سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا ایمان، اور انہی کے ایمان کے صدقے ہم لوگوں کے ایمان کو محفوظ فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔